صحابی کہتے کس کو ہے؟ صحابی واحد ہے، ایک ہے، اور جب بہت زیادہ کثیر تعداد ہو تو اسی کو صحابہ کہتے ہیں، اصحاب کہتے ہیں۔ صحابی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں، ایمان شرط ہے، ساری چیزوں کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہی ہے کہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہو، اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو جائے۔ اب کسی نے کفر کی حالت میں رسول کو دیکھا، ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، تو ہزاروں بار لاکھوں بار رسول کو دیکھا ہو تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ کسی نے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا لیکن معاذ اللہ خدا نہ خواستہ اس کا انتقال کفر پر ہوا، موت سے پہلے کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اب صحابی نہیں رہا۔ اگرچہ رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہو، اگرچہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا ہو، لیکن اگر کافر ہو گیا، اسلام کی کسی بھی بنیادی عقیدے کا انکار کیا، کافر ہو گیا، کفر پر موت ہوئی، صحابی نہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک بڑا طبقہ تھا جو زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، زکوٰۃ دینے کا انکار کیا۔ زکوٰۃ اسلام کا فرض ہے، فرض کا انکار کیا، کافر ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے ان سے جنگیں کی، پھر ان کو قتل کیا کہ بھائی تم مرتد ہو گیا، مسلمان نہیں ہے، تمہارا قتل واجب ہے۔ تو ایمان پر مرنا شرط ہے۔ اچھا، پھر رسول کو کتنی دیر دیکھا ہو؟ تو علماء اس کو بیان فرماتے ہیں کہ دیکھنا شرط ہے، اور دیکھنے میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ایک آن، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک جھلک بھی نبی کی دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا، وہ صحابی رسول ہے۔ اب رسول اللہ کا دیدار، حضور کی عظمت کا اب اندازہ لگائیے کہ ایک جھلک دیکھا حضور کی، پھر یہ نہیں کہ بہت قریب سے دیکھا ہو، دور سے بھی حضور کو دیکھا۔ دور تھا، مجمع تھا، کثیر مجمع تھا، دور تھا، دور سے صرف رسول اللہ کی ایک جھلک دیکھا، ایک آن دیکھا، ایک نظر دیکھا، نظر ہٹ گئی، یا رسول اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، صحابی ہے۔ اور درجہ اور مقام کتنا بلند ہے، قیامت تک جتنے مسلمان ہیں سب کا ایمان ایک ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو کے پلے میں اس ایک صحابی کا ایمان رکھ دے تو سارے لوگوں کے ایمان پر اس کا ایمان وزنی اور بھاری ہے۔ اپنے زمانے کے غوث، کتب، ابدال سب سے افضل ہے۔ اب بتائیے، جس کی افضلیت کا یہ عالم ہے، نبی کے دیدار نے اس کو یہ شرف بخشا کہ روئے زمین کی سب سے عظیم جماعت میں وہ شامل ہو گیا، اور قرآن عظیم میں اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ پارہ نمبر 27 سورہ حدید آیت نمبر 10 میں رب ارشاد فرماتا ہے وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام سے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا، ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ اب یہ اعجاز صحابی کا کیا ہے؟ اس میں ایک سوال آتا ہے، ایک آدمی سوچتا ہے کہ بھائی اتنے افضل ہو گئے تو یہ افضلیت کہاں سے آئی؟ رسول کے دیدار سے۔ تو اگر ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے تو شاید ہم بھی حضور کا دیدار کر لیتے تو ہم بھی افضل ہو جاتے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ خیال آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے کہ کاش حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، یہ فتنے نہیں دیکھنے کو ملتے، سرکار کی زیارت کرتے، ایمان پر خاتمہ ہوتا، جنت میں جانا یقینی ہوتا، کوئی برائی نہیں ہوتی۔ آج کتنی برائیاں ہیں، سڑک پہ نکلیے تو پل پل پہ برائیاں نظر آتی۔ حضور کا زمانہ کتنا خیر کا تھا، تو اگر ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی صحابی ہو جاتے۔ یہ خیال آتا ہے، سوچنا اچھا ہے، خیال اچھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابی ہونا یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ آپ کی اور ہماری مرضی پر منحصر نہیں ہے۔ خود کسی انسان کی جو اس زمانے میں موجود تھا، رسول کے زمانے میں تھا، یہ اس کی مرضی پر بھی منحصر نہیں ہے کہ وہ چاہے تو ایمان لائے اور صحابی ہو جائے، بلکہ یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ چنانچہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام حاکم نے لکھا ہے، المستدرک ان کی حدیث کی کتاب ہے، کتاب معرفت الصحابہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 732، حدیث نمبر 6656۔ الفاظ حدیث یہ ہے کہ عن عویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالیٰ اخترانی و اخترالی اصحابہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے۔ کس کام کے لیے چن لیا؟ نبوت کے لیے، بطور تمام انبیاء کے سردار کے مجھے چن لیا ہے، اللہ نے میرا انتخاب کیا، مجھے چنا۔ پھر آگے فرمایا وہ اخترالی اصحابہ، اور میرے لیے میرے صحابہ کو اللہ نے چنا۔
تو صحابہ کو کس نے چنا؟ اس میں میرا دخل نہیں ہے، یہ پروردگار عالم نے چنا، جس کو چاہا اس نے میرا صحابی بنا دیا اسے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے چنا۔ فرمایا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ عُذُورًا وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، اور اللہ نے میرے وزیر چنے۔ یعنی آقا فرما رہے ہیں کہ میری حیثیت شہنشاہوں کے شہنشاہ کی ہے اور میرے وزیر چنے۔ حضور کے وزیر کون ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں ہر نبی کے 2 وزیر زمین پر ہے اور 2 وزیر آسمانوں میں۔ ہر نبی کے، ہر نبی جب دنیا میں تشریف لاتا ہے اس کی حیثیت بادشاہ اور شہنشاہ کی ہوتی ہے، ساری مخلوق اس کی غلام ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے وہ بھی ان کے غلام ہوتے ہیں، نبی سے بڑھ کر اور افضل کوئی ہوتا ہی نہیں۔ ہر نبی کے اللہ تعالیٰ نے 2 آسمان میں وزیر بنائے، 2 زمین پر بنائے۔ آقا فرماتے اللہ نے میرے لیے بھی 2 وزیر زمین پر رکھے، 2 وزیر آسمانوں میں رکھے۔ آسمانوں میں میرے وزیر جبریل اور میکائیل ہے اور زمین پر میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہے۔ میرے 2 وزیر زمین پر ہے اور 2 وزیر۔ تو یہ چنا کیا؟ یہ میں نے نہیں چنا کہ یہ میرا وزیر ہو، بادشاہ وزیر خود چنتے ہیں، مگر آقا کا وزیر کون ہوگا؟ یہ اللہ نے چنا ہے۔ آقا فرماتے کہ اللہ نے میرے لیے میرے وزیر چنے، اور پھر فرماتے کہ وانصارا، میرے مددگار بھی اللہ نے چنے کہ کون میری مدد کرے گا، کون میرا تعاون کرے گا۔ یہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ واسحارا، اور اللہ نے میرے سسرالی رشتہ دار چنے۔ میرے سسرالی کون ہوں گے، سسر کون ہوں گا میرا، یہ اللہ نے چنا۔ میری بیوی کون ہوں گی، یہ اللہ نے چنا۔ میرے داماد کون ہوں گے، اللہ نے چنا۔ فمن صبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے کہ پس جس نے ان کو لعنتان کیا، شب و شتم کیا، گالی کی، گالی بکی، ان کو برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت۔ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں صحابی کو ہم مسلمان نہیں مانتے، وہ صحابی کافر، وہ صحابی کافر، یہ صحابی کافر، جو آج دنیا میں عدالتیں لگا کے بیٹھے ہیں اور 1400 سال پہلے نبی کے صحابہ کا فیصلہ آج کر رہے ہیں، اور وہ پھٹیچر فیصلے کر رہے ہیں جن کی اوقات نہ اردو پڑھنے کی ہے نہ عربی پڑھنے کی ہے، جن کے گھر میں ان کی بیوی ان کی بات نہیں مانتی، جن کی اوقات محلے میں ان کے لوگ ان کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، 4 مانتے ہیں تو 8 گالیاں بکتے جن کو، وہ صحابہ کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کس کو مسلمان مانیں گے اور کس کو مسلمان نہیں مانیں گے معاذ اللہ۔ تو یہ آقا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت جو میرے صحابہ کو برا کہے، اور لعنت کن کی؟ فرمایا کہ تمام فرشتوں کی لعنت۔ کتنے فرشتے ہیں بھائی؟ فرشتوں کی تعداد جانتے ہیں آپ؟ یہ تعداد سوائے اللہ رسول کے کوئی نہیں جانتا۔ یعنی ہمارے پاس گنتی اور لمٹ ختم ہو جائے، جو ہم گنتے ہیں کروڑ ارب خراب، یہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی، فرشتوں کی تعداد ہمیں نہیں پتا۔ ہر لمحہ فرشتے پیدا ہو رہے ہیں، اور جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو موت نہیں ہے، قیامت کے وقت ان کو موت آئیں گی وعدہ الہی کے تحت۔ ابھی ایک بار جو فرشتہ پیدا ہو گیا قیامت تک حیات ہے۔ ہر لمحہ فرشتے، درود شریف پڑھتے اس پہ فرشتے پیدا ہوتے، تسبیحات پڑھتے اس پہ فرشتے پیدا ہوتے، ہر لمحے اربوں خربوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اور آقا فرماتے تمام فرشتوں کی اس پر لعنت جو میرے صحابہ کو برا کہے۔ بے شمار لاتعداد فرشتے اس شخص پر لعنت بھیج رہے، اور یہ زمین پہ کہتا ہے، میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ زمین پر بدبخت، کالا لباس، دل کالا، لباس کالے، شکل کالی، اور اس کالے پن میں کہتا ہے فلاں صحابی پہ لعنت، فلاں صحابی پہ لعنت۔ ارے منوس، تیری لعنت بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ تیری لعنت تیرے منہ پہ پڑ رہی ہے، ہزاروں فرشتوں کی لعنت تجھ پہ ہر وقت پڑ رہی ہے، اور یہ لعنت کہیں تو ثبوت ہے کہ تیرے ہاتھ سے اللہ تجھے پٹوا رہا ہے۔ جب لعنت پڑتی ہے تو ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ نمرود کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے کہ وہ خدائی دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ اس نے انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم کو بھیجا، سمجھایا نہیں، مانا نمرود۔ عذاب آیا، جانتے کون سا عذاب آیا؟ مچھر کا۔ ایک لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں ناک کے نتھنے سے، ناک کے سوراخ سے داخل ہوا، دماغ میں بھیجے میں جا کے بیٹھ گیا۔ مچھر کیا کرتا تھا؟ کلبلاتا تھا، جب کلبلاتا تھا سر میں بہت درد ہوتا تھا، طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، کوئی سر درد کا علاج نہیں کر پایا، تو ایک علاج تجویز ہوا، کیا کہ سر پہ جب جوتے مارے جاتے تھے تو نمرود کو سکون ملتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ دربار میں ایک حکم نافذ کیا۔ ایک دور یہ تھا کہ جب دربار میں کوئی آتا تو حد رکوع تک جھک کر سلام کرتا تھا، ادب یہ تھا۔
اور بعد میں یہ آیا کہ اس نے کہا اب جھک کر سلام نہیں کیا جائے گا، دربار کا ادب یہ کہ جو بھی آئے میرا جوتا اٹھائے اور مجھے 2 بار یا 3 بار سر پہ مارے. یہی ادب ہے صاحب. ہر درباری پہ لازم کر دیا. ہر درباری آتا سلام کرتا، وہی نمرود کا جوتا رکھا ہوا رہتا، جوتا اتار کے تخت پہ بیٹھا رہتا، وہ جوتا اٹھاتا نمرود کا اور نمرود کے جوتے 3 جوتے لگاتا، تو اس کو بڑا سکون ملتا. تو یہ عبرت ہمیں بتا رہی ہے، یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جب وہ نبی کا باغی ہوا، اللہ کا باغی ہوا، تو اللہ نے کیا عذاب نازل کیا، کیا ذلت اس پہ مسلط کی کہ جوتا بھی اس کا، سر بھی اس کا، سر بھی اس کا، جوتا بھی اس کا. پتہ چلا کہ جو معزز ترین شخصیات کو گالیاں بکتے، برا کہتے، ان پہ یہ عذاب ہوتا ہے، وہی عذاب آج ان پر مسلط ہوا کہ ہاتھ بھی ان کا اور سینہ بھی ان کا. آپ کو نہیں مارنا پڑ رہا ہے، آپ کو زحمت نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے، آپ ماریں گے کیس لگ جائیں گا. تو اللہ نے خود انتظام یہ کر دیا کہ خود ہی اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں، خود ہی چھنی کر رہے ہیں، ہاتھ بھی ان کا اور سینہ بھی ان کا، ہر سال پیٹ رہے ہیں. اور جتنا ہم بولتے اور زیادہ پیٹتے، تو ہم بولتے اس لیے کہ تم زیادہ پیٹو. اور یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ ہم ماتم کے خلاف ہیں. ابے ہمیں کیا ہے ماتم کے، ہم پاگل ہو گئے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو، وہ سینے اسی لائق ہیں کہ کوٹے جائیں پیٹے جائیں. تو یہ تو اللہ نے انتظام کیا تم پر. تو پتہ چلا کہ صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ نے چنا کہ میرے نبی کے کون کون اصحاب ہوں گے، کون کون صحابہ ہوں گے. اور جو ان کو برا بھلا کہ آقا نے کہا ان پہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت ان پر. اب کتنے انسان آ گئے چلے گئے، کتنے ہیں جن کی ایگزیکٹ تعداد ہم کو بھی نہیں معلوم، تمام انسانوں کی تعداد کے برابر اس پر لعنت. اور پھر آگے فرماتے لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل. آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب دنیا سے گزرے گا، مرے گا، تو اللہ نہ اس کا کوئی نفل عمل قبول کرے گا، نہ اس کا کوئی فرض عمل قبول کرے گا. یہ تو سمجھ رہا ہے کہ صاحب یہ صحابہ پہ لعن طعن کر کے میں بہت بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں. تو باقاعدہ آج کل محفلیں ان کی منعقد ہوتی ہے، صاحب نام لیتے ہیں ابو بکر پر لعنت، پسارا مجمع کہتا ہے بے شمار. ابے تمہارے شمار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے شمار فرشتوں کی لعنت تم پہ پڑ رہی ہے، اور یہ نبی بتا رہے ہیں، اور نبی کا قول حرف آخر ہے. تو تم پر لعنت ہونا تو ثابت شدہ ہے، اور تمہاری لعنت سے کچھ ثابت ہونے والا نہیں. تمہاری لعنت تمہارے منہ پہ پڑ، اس کی دلیل ہے جس پر لعنت بھیج رہے ان پر تو یہ انعام ہے کہ وہ پہلو رسول میں آرام کر رہے ہیں، باغ جنت میں آرام کر رہے ہیں. یہ کیفیت ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، کثیر فضائل عطا کی. ایک تفسیر یہ ہے کہ کثرت سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہم نے کثیر فضیلت عطا کی، اور ایک یہ کہ ہم نے نہر کوثر دی. 2 تفسیریں آئی ہے. تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، نور اس کا واللہ بحر و بر میں ہے. آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں. آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے. تو یہ دولت کو تم چرا نہیں پاؤ گے. اب ایک سوال ہوتا ہے نہیں اگر ہم حق پر نہیں ہوتی تو ہماری تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے وہ فلاں صاحب چینل پر آئے، وہ اتنے لوگ تمہارے سنی تھے وہ شیعہ ہو گئے صاحب. انہوں نے آ کے کہا ہم شیعہ بنتے. ہم نے کہا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تم ناحق پر ہو، یہی اس بات کی دلیل ہے. آپ کہیں گے کیا؟ آقا نے اس زمانے کے لیے قرب قیامت کے لیے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تعداد بڑھیں گی نہیں تو فرقے بنیں گے کیسے؟ آقا نے کہا میری امت میں بارش کے قطروں کی طرح فتنے گریں گے. تو تمہاری تعداد بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم تعداد میں بڑھو گے. اگر تم حق پر ہوتے تو حق آج نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا. تو 1400 سال پہلے تم زیادہ ہوتے، آج قلیل ہوتے. آج تم بڑھ رہے ہو، اہل سنت قلیل ہو رہے. تو پتہ چل رہا کہ یہ تو تمہاری اس بات سے ثابت ہو گیا کہ تم باطل پر ہو، کیونکہ حدیث یہی بتاتی ہے کہ قیامت آتے آتے حق تھوڑا سا رہ جائے گا. حق والوں کی تعداد کتنی ہوں گی؟ قلیل ہو جائیں گی، تھوڑی سی ہو جائیں گی. نہ حق والے بڑھیں گے. تو کچھ اہل حدیث بن جا رہے ہیں، کچھ دیوبندی بن جا رہے ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں
صاحب دیکھیے ہم اگر غلط ہے تو ہم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ بڑھ رہے اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے یہ تھے نہیں جو اب ہے، پہلے یہ تھے نہیں اب ہے۔ ان سے بھی پوچھو بھائی پہلے آپ کیا تھے؟ بھائی سنی تھے۔ آپ کے ابا کیا تھے؟ سنی تھے۔ دادا کیا تھے؟ سنی تھے۔ پردادا کون تھے؟ وہ بھی سب سنی بریلی والے خیالات کے تھے۔ آپ کیا ہو؟ اللہ نے آج ہمیں حق سمجھایا۔ اب 1400 سال کے بعد حق سمجھ میں اب آیا۔ جتنا پیچھے جاؤں گے تو نبی کے دور سے آپ قریب ہوتے جاؤں گے، اور جتنا نبی کے دور سے قریب ہوں گے، اماموں کے دور سے قریب ہوں گے، اتنی حقانیت مضبوط ہوتے جائیں گی۔ جتنا ہم آگے بڑھیں گے قیامت سے قریب ہوں گے، اور جتنا قیامت سے ہم قریب ہوں گے اتنا حق کم ہوتا جائے گا۔ تو بہرحال یہ حدیث بہت سارے علماء نے لکھی ہے، میں چند حوالے دے دیتا ہوں جو میں نے بیان کی۔ اس کو امام طبرانی لائے ہیں المعجم الکبیر جلد 17 حدیث نمبر 349۔ امام ابن ابی عاصم نے لکھا السنہ اپنی کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 483 حدیث نمبر 1000۔ امام سیوطی نے لایا اس کو الجامع الصغیر کے الجامع الکبیر کے اندر حدیث نمبر 4637۔ امام متقی نے لکھا کنز العمال حدیث نمبر 32466۔ تو بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو یہ صحابہ کا ایک آپ نے مقام اور درجہ دیکھ لیا۔